اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی حکمت والی ذات ہے، نرالی ذات ہے اللہ کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائی یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے۔ کون تھے بھائی؟ بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سنبھالنے والے تھے، سلطنت سنبھالنے والے تھے، حکومت سنبھالنے والے تھے۔ ایک مرتبہ شاہی محل میں بیٹھو ہی سولے وہیں بیٹھو ہی تو کیا دیکھا کہ اچانک چھت پھٹی، یہ چھت میں سے جو ہے ایک آدمی سامنے آیا، نمودار ہوا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے بھائی تو کون ہے؟ یہاں کیوں آیا؟ کیا ہونا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میرا اونٹ گم گیا تھا، میں یہ چھت میں تلاش کرنے کے واسطے آئی ہوں۔ کیا ہو گیا تھا؟ میرا جو اونٹ ہے وہ اونٹ کہیں گم ہو گیا، میں اسے تلاش کرنے کے واسطے چھت کے اوپر آ گیا ہوں۔ تو بادشاہ کیا کہنے لگے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کیا کہنے لگے؟ چھت کے اوپر اونٹ آنا ناممکن ہے۔ چھت کے اوپر اونٹ آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے، اونٹ نہیں آ سکتا چھت کے اوپر۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ، چھت کے اوپر اونٹ آنا ممکن ہے، چھت کے اوپر اونٹ آ سکتا ہے، مگر شاہی محل میں رہ کر اللہ کو پانا یہ ناممکن ہے۔ شاہی محل کے اندر بیٹھ کر اللہ کو پانا یہ ناممکن ہے، اللہ نہیں ملتا۔ میرے بھائی یہ آدمی کی یہ باتیں بڑی پسند آئی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو، بہت پسند آئی، دل میں اس کا اثر ہوا۔ تو حضرت کیا کرے؟ اپنے بادشاہت کو بھی چھوڑے، سلطنت کو بھی چھوڑے، شاہی محل کو بھی چھوڑ کو نکل گئے۔ جو کپڑے پہننے کو تھے نہیں وہ کپڑے میں باہر نکل گئے۔ چلتے کیا کرے؟ ایک جگہ گئے، وہاں پہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا چرواہا تھا۔ اس سے آپ نے گدڑی مانگی، جو لباس وہ پہنا ہوا تھا وہ مانگی، تو اس نے لباس دیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی شاہی لباس اسے دے دیا، اور وہ جو معمولی جو لباس تھا وہ معمولی لباس آپ پہن کر چلتے دریائے دجلہ کے پاس پہنچے۔ جب دریائے دجلہ کے پاس پہنچے، پہلے ہی سے وہاں پہ ایک درویش بیٹھا ہوا، ایک زاہد، ایک اللہ والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اس کی خاصیت یہ تھی درویش کی، ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا اور رات میں اللہ کی طرف سے اسے دسترخوان آتا تھا، وہ اس میں افطاری کرتا، وہ اللہ کا ولی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم جو بادشاہ تھے وہ بھی جا کے درویش کے پاس بیٹھ گئے، دریائے دجلہ کے پاس کیا کرے؟ جا کے انہوں بھی بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے، جیسے ہی رات ہوئی، اب وہ جو درویش جو تھا، اس درویش کے لیے اللہ نے ایک دسترخوان بھیجا، اور جہاں پر حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے لیے 10 دسترخوان آئے، اس میں شاہی کھان کتنے اترے؟ حضرت کے لیے 10 دسترخوان اترے، اور وہ زاہد کے لیے صرف ایک ہی اترا۔ اب جیسے ہی اترا، اب درویش کے دل میں خیال آیا، انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، میں تو زاہد ہوں، زندگی بھر میں تیری عبادت کرنے کو ہوں، میرے لیے ایک دسترخوان، اور ابھی یہ کون کے فقیر آپ کو بیٹھا، اس کے واسطے 10 دسترخوان کیا کر کو اللہ سے دعا کر۔ تو یہ غیب سے ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا کہ اے درویش، تو زاہد ہے، تو عبادت کرنے والا ہے، تو جو سوال کیا میں نے تیرے لیے دسترخوان بھیجا وہ تیرے لیے کافی ہے، یہ ایک دسترخوان میں نے جو بھیجا وہ تیرے لیے کافی ہے، مگر یہ جو فقیر جو آ کر بیٹھا ہے میں اس کے لیے 10 دسترخوان بھیجا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے 10 دسترخوان بھی کم ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بادشاہ کو ٹھوکر مار کر جو ہے یہ جو ہے میرے دربار میں آیا۔ تو میرے بھائی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بلخ کا ایک وزیر حضرت کے پاس آیا، دریائے دجلہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوئی سے کچھ سی رہے تھے،
बल्ख का एक वजीर हजरत के पास आया। हजरत के पास आया, हजरत सुई से कुछ सी रहे थे। हजरत क्या करे, सुई उठा को समंदर में फेंक दे। अब ये वजीर के दिल में क्या ख्याल आया, ये जो सामने जो मुल्ला जो बैठा है ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। क्या है ना, बिल्कुल बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। दिल में ख्याल आया, हजरत ने उसे बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। आपने क्या करे, जो सी रहे तो लोहे की सुई उठाकर समंदर में फेंक दे। फेंक कर को मछलियां को बोले, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये वाक़ये के मुताल्लिक हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिस वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने लोहे की सुई को फेंका तो फिर हजरत ने हुक्म दिया समंदर की मछलियों को कि मेरी सुई ढूंढ कर लेकर आओ। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 1,00,000 मछलियों ने अपने मुंह में सुई, अपने मुंह में सोने की सुई लेकर हाजिर हुई। कौन सी सुई लेकर आए? सोने की सुई। 1,00,000 मछलियां लेकर आए। तो हजरत मछलियों को डांट दिया। क्या बोले हजरत, क्या बोले हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम में मुसलमानों को सोने की सुई से कोई चीज सीना बिल्कुल जायज नहीं है। इस्लाम में मर्दों को सोना पहनना बिल्कुल हराम है। इसने कहा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर हजरत ने कहा नहीं, जाओ मेरी लोहे की सुई लेके आओ। तो मेरे भाई फिर एक मछली ने गोता लगाया, लोहे की सुई लेकर आया। तो मेरा भाई फिर वो जो वजीर था वो कहने लगा कि हजरत आप इंसानों पर भी आपने हुकूमत की है और आप जो है जानवरों पर भी आपकी हुकूमत है। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा ऐसा करो 6 महीने मेरे पास रहो। तो वजीर जो था वो भी हजरत के सोहबत में 6 महीने रहा। 6 महीने रहकर फिर भी वो अल्लाह के वली बनकर गए।